السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، جس گھر میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس گھر پر اللہ کے کون سے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے ایسے زبردست فائدے کہ جان کر ہی آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی۔ فرشتوں نے اسے سنا تو کہا، اس امت کے لیے خوشخبری ہے جس کے لیے یہ نازل ہوگا، اور ان پیٹوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے اٹھائیں گے، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے پڑھیں گے۔ سنن دارمی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو اسے پڑھے گا گویا کہ اس نے 10 بار قرآن پڑھا۔ سنن دارمی۔ عطا بن ابو رباح کہتے ہیں، مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ سنن دارمی۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا شام تک وہ دن آسانی سے گزرے گا، جو رات کو اسے پڑھے گا صبح تک اس کی رات آسانی سے گزرے گی۔ سنن دارمی۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب المرگ افراد پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے گھر کی خاطر اس کی تلاوت کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، اور اس صورت کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ مسند احمد۔ صفوان کہتے ہیں، بعض بزرگوں نے مجھے بیان کیا کہ وہ انزیف بن حارث صومالی کے پاس موجود تھے، ان پر عالم نزہہ کی بہت بڑی سختی تھی، پس انہوں نے کہا، کیا تم میں سے کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے؟ صالح بن شریح سکوتی نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، ابھی تک انہوں نے 40 آیتیں پڑھی تھیں کہ وہ فوت ہو گئے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میت پر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اس کی وجہ سے اس پر تخفیف کی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ مدینہ منورہ کا ایک باشندہ کہتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں سورہ قاف اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ مسند احمد۔ یزید بن برا جو عمان کے امیر تھے اور عام امراء میں سے بہترین امیر تھے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میرے باپ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا، جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں دکھا سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اور کیسے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا عرصہ رہنا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹوں اور اہل و عیال کو جمع کیا اور وضو کا پانی منگوایا، پس کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور 3 دفعہ چہرہ دھویا، دایاں ہاتھ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد بایاں ہاتھ 3 بار دھویا، پھر سر کا اور کانوں کے ظاہری اور باطنی حصوں کا مسح کیا، پھر اس دائیں پاؤں اور اس کے بعد بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور کہا، اسی طرح وضو تھا۔ میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی کیفیت دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ایک نماز پڑھی، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کون سی نماز تھی، پھر باہر تشریف لائے اور نماز کا حکم دیا، پس اقامت کہی گئی اور انہوں نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اس نماز میں سورہ یاسین کی کچھ آیتیں سنی تھی، پھر عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی اور پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اور کیسے نماز پڑھتے تھے، میں نے تم کو یہ چیزیں دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ مسند احمد۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا شام تک دن آسانی سے گزرے گا، اور جو رات کو پڑھے گا صبح تک اس کو رات آسانی سے گزرے گی۔ سنن دارمی۔ جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے، ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ مسند ابو یعلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ سنن دارمی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت، بلا تخصیص نسل، ملت و مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون و مددگار اور سہارت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے، اور انسان ان سے اپنی حاجت پورا ہونے کی امید لگا لیتا ہے۔ مگر بسا اوقات دیکھا گیا اور اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد و تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کیسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی غرض کوئی بھی ضرورت آ پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورہ کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں۔ حفاظ کا تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا۔ اس سورہ مبارک کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ ہم محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔